أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی یہ چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ الدہر کے آخری 4 آیات ہیں. ان آیات کے ماقبل دوسرے رکوع کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلایا کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، یعنی مشرکین مکہ اور جو کفار تھے، ایک تو یہ قیامت کے منکر تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے، اور کلام اللہ کا انکار کرتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہاں سے جو یہ 4 آخری آیات، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا. اب ایک مشرک بھی، ایک کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا. اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے. اور اگر ان سے پوچھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کیا. مگر یہ بھی اس سے واقف ہے جیسے کہ موسم بدلتا ہے، زمین کبھی خشک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، اس سے جو پھل اور جو سبزی نکلتی ہے. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی دے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے پیدا کیا، اسی طرح اللہ اس کا اعادہ کریں گے. تو موت کے بعد اور قیامت کا انکار کیا، اور بلکہ وہ کہتے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا؟ قیامت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گی، تو ابھی کیوں نہیں آتی؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، جسا اللہ تبارک و تعالی نے موت کے لیے ایک مقرر وقت رکھا ہے. زندگی جس کو ملے گی اتنے وقت ہے، اتنے سانس ہے.
تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے بھی ایک وقت رکھا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ، یہ اللہ کا قانون ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، کہ جب قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کا ضابطہ ہے. اور جس وقت اللہ نے مقرر کر رکھا کہ قیامت آنے کا، تو اس سے پہلے نہیں آئے گی نہ اس کے بعد. تو یہ ان کا اعتراض بالکل لغو اور بیکار. جس سے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا، لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اسی طریقے سے اللہ نے قیامت بھی ایک وقت اس کا مقرر کر رکھا ہے کہ اس وقت آئے گی. تو اللہ نے فرمایا نحن خلقناہم، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، اس کو مانتے ہیں، مگر موت کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کس اللہ کی قدرت، ایک نشانی انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، کہ ہم نے اس کے جوڑ بند کو مستحکم مضبوط بنایا. اسرہم، یہ لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو باندھنا، اسے قیدی کو بھی اسی طریقے سے عربی زبان میں اسیر کہتے ہیں. قیدیوں کو بھی باندھا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے جوڑ، حالانکہ کتنے کمزور، مگر جو انسان کے جوڑ اور اس کے مسلز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مضبوط باندھ دیا کہ انسان 70-80 سال تک یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ جوائنٹس استعمال ہوتے ہیں، کتنی دیر تک استعمال ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خراب نہیں ہوتے. باقی کوئی مشین ہے، 1 سال کے بعد اس کا پمپ خراب ہو جاتا ہے. کوئی مشین ہے 2 سال کے بعد اس کی سروس کی ضرورت ہے. ہر چیز کی، بالخصوص آج کے دنوں میں وارنٹی 2 سال 3 سال. خراب ہونا اس کا یقینی ہے. 70-80 کتنے، بعض لوگ 100 سال سے زیادہ ان کی زندگی، 100 سال سے زیادہ. مگر اللہ نے کس طریقے سے ان جوڑوں کو مضبوط، مسلز کو اور جوائنٹس کو اتنا مضبوط مستحکم بنائے. اللہ کی قدرت اللہ نے دکھایا. انسان اس کے اندر غور کر کہ کس طریقے سے دیکھنے میں بہت کمزور ہے، مگر اتنا مستحکم مضبوط ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اللہ نے فرمایا انسان اپنی تخلیق کے اندر غور کرے، کس طرح ہم نے انسان کو بنایا. اور جب انسان، ایک مسلمان صبح کے وقت صحیح سالم اٹھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، ایک مسلمان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، 360 جوائنٹس جو جسم کے اندر موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان صحیح سالم اٹھتا ہے تو ہر ایک جوڑ کے بدلے میں صدقہ ضروری ہے. اب کس کی استطاعت ہوگی؟ بعضوں کی استطاعت نہیں ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی بات کا کہنا یہ بھی صدقہ ہے. تو گویا کہ ایک جوڑ کا صدقہ دیا. امر بالمعروف، کسی کو نیکی کی طرف دعوت دی، صدقہ ہے. کسی کو برائی سے روکا، صدقہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ، جس کو ہم چاش کی نماز کہتے ہیں، 2 رکعت اگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو یہ اس کے پورے جسم کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے مضبوط کر دیا، مستحکم بنایا کہ انسان اس میں غور کرے، اللہ کو پہچانے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہے ان جیسوں کو اور ہم بدل دیں. اس آیت کا مفہوم مفسرین نے مختلف طریقے سے بیان کیا. یعنی اگر اللہ چاہے یہ قرآن کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں کوئی اور لے آئے، ان کو ہلاک کر دے اور ان کے بدلے میں اور لے آئے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دوسرا مطلب کہ یہ ایمان نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور لے آئے ان کے اولاد میں سے. اور مثالیں موجود ہیں.
اسلام کا جو ایک بہت بڑا دشمن ابو جہل، پورا زندگی اس نے لگائی مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف پہنچانے کی، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، اس کو ہدایت نہیں ملی، مگر اس کا بیٹا مسلمان تھا حضرت اکرمہ، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت ساری جنگوں لڑی انہوں نے، پھر آخر ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولید ابن مغیرہ بہت ایک ایسا آدمی تھا جس کے دل میں کینہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بہت مالدار اور اولاد، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بہت مال اللہ نے اس کو دیا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس پر فخر کرتا تھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، جوان 10 بیٹے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور یہ بھی بیٹے اور اولاد جو اس کے پاس حاضر تھے، اور ان میں سے وہ ایمان نہیں لایا، اس کے بارے میں تو قرآن میں آیتیں اللہ نے اتاری کہ اس پر جو عذاب آئے گا، مگر اس کا بیٹا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور پھر ایسا لقب ان کو ملا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، جنہوں نے جنگ یرموک اور قادسہ جیسی جنگیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا کی، جنہوں نے اپنا پورا مال جو بھی ان کو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا، اور تقریباً 100 جنگیں انہوں نے لڑی، جہاں اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کو فتح عطا کی۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، تو یہ بھی ان کے بیٹے عبداللہ پکے مسلمان تھے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اوروں کو لے آئے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک یاد دلانے والی باتیں ہیں، قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمائے کسی کوئی رسم کی باتیں نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اسی سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ اس لیے آج کل جدید دور میں تذکرہ عربی زبان میں ٹکٹ کو کہتے ہیں، کہ انسان جب سفر کے لیے جائے تو اس کے ساتھ ایک تذکرہ، ایک ٹکٹ ہے، یہ بھی ایک یاد دہانی اور ایک قسم کی ایک سند ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، جس نے اللہ کی طرف راستہ اختیار کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے نہیں کیا اس کے لیے دوزخ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے، نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جب اللہ چاہے تو پھر ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیا مگر مکمل اختیار نہیں دیا، اور اس کی مثال مفسرین نے لکھی ہے جیسے کہ سانس ہے، انسان اپنا سانس کچھ دیر کے لیے روک لے تو یہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے 10 سیکنڈ کے لیے، 30 سیکنڈ کے لیے، 40 سیکنڈ کے لیے، مگر جو اصلی سانس ہے جس سے انسان کی زندگی ختم ہوتی، وہ اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں دیا۔ تو اللہ نے کچھ اختیار انسان کو دیا ہے، مگر حقیقت میں وہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علیم اور باحکمت ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ کی، ایک اللہ علیم، ہر چیز کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ حکیم بھی۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین، اور جو ظالمین ہے، ظالمین سے مراد یہاں جو کافرین ہیں، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے والکافرون هم الظالمون، تو اصل یہاں اس سے مراد ظالمین سے کافر ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں والظالمین، جو ظالم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اعد لهم عذابا علیما،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ الدہر مکمل ہوئی ہے۔ اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں، اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، کس طرح اللہ نے انسان کو کس طرح بنایا، ایک حقیر، اگلی صورت میں آتا ہے من ماء مہین، حقیر پانی سے، اور اس صورت میں من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، پانی سے انسان کو بنایا، ایک حقیر پانی سے جس سے انسان اپنے جسم، کپڑے، لباس پر برداشت نہیں کر سکتا، اور کس طرح اللہ نے انسان کو اس طریقے سے بنایا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے جنت، نعمتوں کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اس کا ذکر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔